ہے، جو نبی کی سنت نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ دنیا کے اندر بھی فارم ایسے ہی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کالے قلم سے لکھو تو کالے ہی قلم سے لکھنا ہے، لال قلم سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، لاکھ کہہ رہے ہیں، لاکھ چیخ رہے ہیں، لاکھ چلا رہے ہیں، اور عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر موت بالکل قریب ہر آدمی کسی وقت بھی موت آ جائے گی، اور موت نہ بھی آئے تو اللہ معاف کرے عبرت کا نمونہ بنیں گے۔ ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں، اللہ معاذ حفیظ، کہ بس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ کی صلح کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور صلح ملی تو میں نے کہا نا یہ چیزیں ملیں گی۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں یہاں سے مجھے لانڈی جانا ہے، لانڈی جانے کے منازل یہ والے ہونے چاہیے۔ اگر یہ منازل آ رہے ہیں تو لانڈی جا رہے ہو، اور اگر یہ منازل نہیں آ رہے تو لانڈی نہیں جا رہے ہو۔ اپنا رخ بدل لو، دھوکے میں نہ آنا کہ بھائی اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے حج کر رہے ہیں، اتنے عمرے کر رہے ہیں، ان سب کا رزلٹ کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے کہا، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تقویٰ ملا یا لعنت ملی؟ تو دیکھو لعنت ملی، دیکھو رپورٹ اٹھا کے لعنت لے کر آئے ہو، دور کر دیے گئے، یا پھر اسی کلاس میں پڑھے وہی چیزیں، وہی شکلیں، وہی سب کچھ تو ترقی ہوتی، کوئی تو سنت کا اضافہ، کوئی تو اللہ سے قرب ملتا۔ تو بھائی یہاں پر بٹھانے کا مقصد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں کوئی میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو موقع ہے بھائی دیکھ لو۔ دیکھو آج موقع ہے، کل کس کو پتا ہو یا نہ ہو، اور آج کیا تمہیں تو 50-60 سال سے موقع مل ہی رہا ہے، کیا اس کے لحاظ سے ہو؟ ہر چیز آؤٹ آف دی لائن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک امریکہ کا دیکھتا ہو ایک اپلیکیشن دینے کے لیے، دیکھو 50 دفعہ سنو گے، دیکھو گے، کنسلٹنٹ رکھو گے یار ویزا کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، تصویر کہیں اس سے باہر نہ آ جائے، یہ لائن اس سے لکیر سے باہر نہ چلی جائے، اتنا غور کرو گے، کیونکہ تمہیں دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ بھائی 1,24,000 پیغمبر بھیجے کو، یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر جو کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ایکسیپٹیبل ہوتا تو تم ایکسیپٹیبل ہوتے، تم نظر آتے، تم سب سے پہلے آج مسجد کے اندر ہوتے، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی وقت نہیں آنا، اس سے بڑا اور کوئی اور چیز نہیں آئے گی۔ یہ بھی نہ ہوا تو پھر کس دن کا انتظار؟ میں بہت دل سوزی سرچ کر رہا ہوں، اگر یہ بھی نہ ملا تو پھر کب ملے گا؟ تو میں یہی دیکھ رہا ہوں، میری اپنے مشاہدے کے اندر، میری اپنی ذات کے اندر میں دیکھتا ہوں علماء الحفیظ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، اور ہم دن بدن ہر روز ہم اپنی قبروں سے قریب ہو رہے ہیں۔ بار بار سمجھا رہا ہوں، جتنے وقت گزر رہا ہے تم اپنے قبروں سے قریب ہو رہے ہو، اور جیسے جیسے تمہاری عمریں کمزور بڑھ رہی ہیں، تمہارے اندر کمزوری آ رہی ہے، تم کرنا بھی چاہو تو پھر نہیں کر پاؤ گے۔ جو ہے اس کو غنیمت جانو، اور اس کو کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے عارف باللہ نے بہت آسان نسخہ بتایا، بہت آسان نسخہ بتایا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ خدائی قسم اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لو، اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لو تو پھر دیکھو کیسے ہوگا۔ میں نے اکثر کہا کہ بھائی ایگزام ہونے والے ہیں، آ جاؤ تیاری کر لو۔ ارے صاحب تیاری پوری ہے، بے فکر رہیے، ہماری تیاری پوری ہے، پورے سال بیٹھ کے یہی تیاری کر رہے ہیں، دیکھو ایسا ہوگا، ایسا کرو، ابھی ایسا کرو، وضاقت، لباس، پوشاک، ہر چیز بدل لو، کیونکہ وہاں پر یہی چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ جنہوں نے تیاری کی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے جمے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ایک دن آیا 4 دن ختم، ایک تو دوسرے دن نہیں کر پائے، 4 دن تو بہت بڑی کی بات ہے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا نا پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی لعنت کی زندگی ہماری۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، رحمت کی زندگی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تمہارے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن ہماری ذات سے اللہ معاذ الحفیظ لوگوں کو کیا، ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہم سے ناراض ہیں، ہمارے محلے والے ہم سے نالا ہیں۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اب بھی نہ سمجھے تو پھر کب سمجھیں گے؟ یہ وقت اب بھی نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ اس لیے
تھوڑی سی بات کڑوی ضرور ہے، لیکن یہ کڑوی دوا ہے، اس کو پی لے. اور بتا دیا میں نے کہ بہت آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں. یہ 3 چیزوں پہ عمل کر لو بس. دور حاضر میں یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اس پہ عمل کر لو. انشاءاللہ تم دیکھ لینا اگلے سال تمہارا کیسا ہوگا. اور ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا، کہاں جا رہے تھے کہاں چلے گئے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان 3 چیزوں کو صحیح کر لو. پہلی چیز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز میں. یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں تیری بندگی کے لیے، یا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. آپ نے یہ بالکل واضح طور پہ قرآن شریف پیدا بتا دیا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. یا اللہ میں مجھ سے ہو نہیں پا رہا. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے کریم ہے. یا اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف کر کے اس کو توفیق عطا فرما دیتا. تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز میں اپنی زندگی کا بھائی یہ وظیفہ بنا لو. دوسرا کیا ہے؟ صحبت. دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بنتی ہے صحبت سے بنتی ہے. جس کی صحبت میں رہو گے ویسے ہی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی بات کہی ہے کہ کونوا مع صادق. اگر ایمان والوں ایمان کو بچانا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صحبت تمہیں بنائے گی، تم نہیں بنتے. انسان کو زندگی میں کوئی بھی چیز دنیا میں خود بخود نہیں بنتی. اس کو مولانا روم کہتے ہیں ای چیز خود بخود چیزیں نہ شد، ای چاہن خنجرے تیغے نہ شد. ای چاہن خنجرے تیغے نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ اگر مولوی مولانا روم بنے ہیں تو وہ بھی شمس و تبریز کی صحبت سے بنے. لوہا خود بخود کبھی بھی تلوار نہیں بنتا. تو ہم اور آپ کیسے بن جائیں؟ کون سا طریقہ آئے گا؟ تمہیں اللہ وہ بات بتانا چاہتا ہے وہ کیسے بتائے؟ نبی کو 10,000 سے زیادہ دفعہ جبریل علیہ السلام بھیجا، اے جبریل جا کے بتاؤ، اے جبریل جا کے بتاؤ. اور ہم اور آپ کس بات کا انتظار؟ جبریل آئیں گے ہمارے پاس؟ ایسا تو نہیں ہونا. یہی طریقہ ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دلوں میں اتار دیتا ہے، دلوں پہ اثر کر دیتا ہے، اور پھر اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ و فکر بدل جاتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت ہی دل سوزی سے. دل سوزی کیا ہے؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، دل جلن سے عرض کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ بھائی تبدیلی دکھاؤ مجھے. خود دیکھ لو یار، مجھے مت دکھاؤ خدا کے لیے. مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں اندھا ہوں، بہرا ہوں، گونگا ہوں. بھائی تمہاری اپنی تبدیلی ہے، دیکھ تو لو. اپنے آپ سے پوچھو تو کہ نماز پڑھتے تھے، ہاں بھی آتے تھے، آج کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ چلا گیا کہیں؟ کہ اللہ خوف؟ نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مہر لگا دی، ضرورت نہیں ہے، یہاں نہیں آنا آئندہ، کہیں اور جاؤ، جاؤ لعنت پہ جاؤ. اور وہی لعنت پہ جا کے دوبارہ منہ کالا کر رہے ہیں ہم. وہی چیزیں دوبارہ کر رہے ہیں جو پورے غیر رمضان تک کرتے رہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات اللہ کرے میری سب بات غلط ہو، اللہ کرے یہ باتیں میری غلط ہوں، لیکن اگر خدا نہ کرے ایک بھی بات صحیح نکلی تو ہم کہاں کھڑے یہ دیکھ لو. کیونکہ یہ رمضان چلے گیا، اب اگلا رمضان کس کو ملے نہ ملے. تو رزلٹ وہی ہے جو پچھلے رمضان کا تھا. 1% بھی کہنا بہت مشکل لگ رہا ہے، 0.00001% بھی کہا جا سکتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں تیسری چیز کیا ہے؟ جائزہ لے لو اسی بات کا جو میں عرض کر رہا ہوں. رمضان گزرے تو کیا ہوا، فلاں نماز پڑھی تو کیا ہوا، اور یہ بھی جائزہ نہ لیا تو میں نے کہا نا کہ پھر تو اس کھاتے میں لکھے ہوئے ہو کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دیا، ان کی آواز نہیں آ رہی، ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ اندھے ہو چکے ہیں. تو بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم پھر اللہ سے جو ہے وہی بات کہیں گے جو ہم نے پہلے کہی.